السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں صبح کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ میں صبح نماز کے ٹائم پہ اٹھتی ہوں، نماز پڑھ کے پھر قرآن پاک پڑھتی ہوں۔ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، وسیم کے لیے بناتی ہوں، پھر ان کے ساتھ لے کے جانے کے لیے ٹفن تیار کرتی ہوں۔ لائبہ تو خود ہی تیار ہو جاتی ہے لیکن فاطمہ کو مجھے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر گھر کی مالکہ میں ہی ہوتی ہوں۔ سارے گھر کی ذمہ داری اٹھانا پھر میرے ہی کام ہوتا ہے، گھر کے سارے کام کرنا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے لیے اچھا سا ناشتہ بناتی ہوں، پھر آرام سے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں باقی کام جو ہے وہ کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ناشتہ کر لیتے ہیں نا تو پھر اچھے سے کام کو دھیان سے کر لیتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ناشتے کے سارے جو برتن ہوتے ہیں ان کو اچھے سے دھو کے کچن کو صاف ستھرا کر کے کچن کو کلین کرنے کی ویڈیو آگے 3-4 میرے چینل پہ ہیں، اس لیے پھر میں نے وہ بیچ میں ایڈ نہیں کی ہے۔ یہ کلین کرنے کے بعد پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ بچوں کے روم کی طرف چلی جاتی ہوں۔ ان کے روم کلین کرنے کے بعد اچھا سا جھاڑو وغیرہ لگا کے صاف کر کے پھر اپنا کمرہ صاف کرتی ہوں۔ وہ صاف کرنے کے بعد اگر کوئی سیٹنگ کرنی ہو، کچھ چینج کرنا ہو جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو وہ کرنے کے بعد پھر مجھے گھر میں سے خوشبو آ رہی ہو، گھر بہت صاف ستھرا سا ہو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بچے ہسبینڈ گھر آئیں گے تو گھر صاف ستھرا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی ہوں کہ آج ان کے لیے کچھ اچھا سا سرپرائز سا بناؤں، وہ خوش ہو جائیں۔ تو ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بناؤں، ان کا اچھا سے اچھا خیال رکھوں، جو کہ ایک ماں کی، ایک بہن کی، ایک بیوی کی، جو بھی آپ گھر میں کام کرتی ہیں میری طرح ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سبھی اپنی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اچھے سے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ تو میرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے اچھا سا کھانا بناؤں، فروٹس وغیرہ رکھوں، باقی کھانا اچھے سے تیار کروں، کیونکہ ٹوکری میں پڑے رہتے ہیں فروٹس، بچے خود تو کھاتے نہیں ہیں جب تک ان کے لیے اسپیشلی نہ بنایا جائے۔ ابھی چھٹیاں ہوں گی تو پھر میں بچوں کو ناشتہ کیسے دیتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کو کیسے دیتی ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ اچھی چیزیں جو اگر ہم میں ہوتی ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں، اس سے انسان کو خوشی بھی ملتی ہے۔ اور یقین کریں میں نے تو ایک اکیلا ٹائم گزارا ہے کہ جب میری فاطمہ ہوئی تھی، اس سے پہلے تو میں کام وغیرہ کرتی تھی، جب میری فاطمہ کے بعد میں ٹوٹلی گھر میں ہی بیٹھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ مطلب ہونا شروع ہو گئی ڈپریشن اور ایسی انگزائٹی وغیرہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 10 سال کے بعد میں اپنی امی سے ملی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے آپ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں، میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، لیکن یقین کریں کہ یہ کوئی آسان ٹائم نہیں تھا جو گزرا ہے۔ یہاں پہ میں سبزیوں کا سوپ بنانے لگی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاطمہ جو ہے وہ سالڈ فوڈ نہیں کھاتی ہے، وہ پیسٹ وغیرہ کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت دے۔ میں نے چکن کو ڈال کے تو ہلکا سا اس کو گولڈن براؤن کر لیا تھا، اور پھر ساتھ ہی میں ویجیٹیبل ایڈ کر دوں گی، کبھی اس میں رائس، پاستا، چاول، کبھی روٹی، کبھی کچھ اس میں مکس کر لیتی ہوں جو کاربس کی صورت میں اس کو چاہیے۔ اس میں پانی ڈال کے یہ ہم سب بھی کھا سکتے ہیں، بزرگ بھی کھا سکتے ہیں، یہ منرلز اینڈ وٹامنس ہوتے ہیں اور اس کو ضرورت ہے۔ ویسے تو وہ 7 سال کی ہے لیکن اس کو ضرورت ہے۔ آج میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ ان کو میٹھے چاول متنجن کھانے ہیں تو میں ان کے لیے وہ بنا رہی ہوں۔ میرے بنانے کا طریقہ یہ ہے، تو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 2 لیٹر میں نے پانی ڈالا ہے، اور اس میں وہ پانی جب بوائل ہو جائے تو اس میں وہ چاول ڈال دیے ہیں، ایک ٹکڑا دال چینی کا، 4-5 میں نے الائچیاں ڈال دی تھیں خوشبو کے لیے۔ تو ادھر میں جو فوڈ کلر جو ہیں وہ پاکستانی شاپ سے ملتے ہیں جو متنجن میں یوز کرتے ہیں، آپ کسی بھی کمپنی سے کے فوڈ کلر لے سکتے ہیں۔ اس میں اورنج، ریڈ اور گرین کلر ہے۔ ایک ایک چٹکی جو ہے 1 ٹیبل اسپون پانی میں مکس کر کے ڈالنا ہے، بہت تھوڑا سا ہی لگتا ہے، یہ کپ میں ایسے بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن بہت تھوڑا سا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون یا 1 ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا زیادہ میں وہ چاول ڈالوں گی۔ چاول کو توڑ کے دیکھ لیں کہ تقریباً 80% چاول جو ہیں وہ گلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب میں نے ان میں وہ چاول ڈال دیے ہیں، جب تک یہ ان پہ اچھا سا کلر چڑھ جائے گا۔ اگر ڈائریکٹلی ڈالتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا اتنا گہرا خوبصورت کلر نہیں آتا۔ میں نے باقی چاول چھان لیے ہیں،
اور ان پہ اتنا خوبصورت کلر نہیں آتا جو ایسے کر کے آتا ہے نا۔ اب میں جو شیرہ تیار کرنے لگی ہوں، اس میں نے 1 کپ آئل ڈالا ہے، ساتھ میں 2 کپ جو ہے میں نے چینی ڈالی ہے، اور اس کو جب وہ گھل جائے چینی، پھر میں 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ دہی ڈالا ہے، اور اس کو اچھا سا مکس کر کے پھر اس کا شیرہ تیار کر لیا ہے، پھر اس میں چاول ڈال دیے ہیں۔ چاولوں کو بہت زیادہ مکس نہیں کرنا کہ وہ ٹوٹے نا۔ جو چاول کلر والے تھے ان کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے کہ ان پہ اچھی سی چمک آ جائے اور یہ خوبصورت لگیں۔ جب آپ چاول شیرے میں ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑا پانی چھوڑتے ہیں، اس وقت زیادہ نہیں ہلانا کہ چاول ٹوٹے نا۔ اس کے بعد جو ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں، یہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹ لیے ہیں، تو ان کو آپ نے تھوڑا سا اولیو آئل ڈال کے میں ان کو تھوڑا سا روسٹ کر لوں گی۔ ڈائریکٹلی ڈالیں تو وہ اتنا مجھے نہیں پسند ہے، تو کچھ لوگ ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن میں جو 15 منٹ دم دینا ہے میں اسی میں اس کو اوپر سے ڈال دیتی ہوں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ 15 منٹ کے بعد اس کا جو دم کھلے گا اور دیکھیے ماشاءاللہ اس کے بہت خوبصورت کلر آ رہے ہیں، تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت اچھے بنتے ہیں، مجھے تو چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن وسیم کو بھی بہت پسند ہے نا۔ لائبہ کو بھی ان کے کلر بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب میرے ہسبینڈ گھر میں آتے ہیں نا تو خوشبو سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس نے متنجن بنائے۔ جو سب فاطمہ کے لیے سبزی بنائی تھی وہ بھی تیار ہو گئی ہے۔ اس کو بزرگ کھا سکتے ہیں، بچے کھا سکتے ہیں، سال کے جو بچے ہوتے ہیں، جو بغیر یا بریڈ یا روٹی مجھے ڈالنی ہوتی ہے وہ میں توڑ کے اس میں پھر یہ جتنی سبزی فاطمہ کے لیے چاہیے میں وہ ڈال دوں گی، باقی میں فریج میں رکھ دوں گی اس کے لیے، یا پھر ہم خود بھی اس کا سوپ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بہت اچھا بنتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے، پھر میں کوشش کرتی ہوں سب طرح کے منرلز اینڈ وٹامنس اس کو دے سکوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت پروردگار کا شکر ہے، بہتر ہوتی جا رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک اور کرم کریں گے، اب سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے۔ میں 7 سال ہو گئے ہیں ایسے ہی کر کے اس کی چیزیں جو ہے اس کو کھلاتی ہوں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے، کبھی وقت ایک سا نہیں رہتا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، تو مشکلیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب فاطمہ کو سلانے کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں نے فریج کو کلین کرنا ہے، تو میں نے کہا یہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ میں نے 1 2 دفعہ بولا بھی تھا کہ ویڈیو بنی ہوئی ہے بس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جب میں نے گروسری کی ویڈیو لگائی تھی تب کی میرے خیال میں بات ہے۔ تو فریج کو کلین کرنے کے بعد میں یہ کرتی ہوں کہ جو ونیلا ایسنس ہوتا ہے اس کو ٹیشو پیپر کو فولڈ کر کے اس کے اوپر لگا کے اور فریج کے ایک کونے میں رکھ دیتی ہوں، مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے۔ خیر مارکیٹ سے اب تو ایسی بہت سی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا ٹوٹکا جو میں کرتی ہوں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ بہت سادہ سا کام کرتی ہوں، بس کوشش کرتی ہوں کہ صاف ستھرا کروں، اس کے علاوہ کوئی ایسی بناوٹ یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نارملی جو گھر کا جو لیکوڈ ہوتا ہے صابن ہوتا ہے اسی سے ہی فریج کو صاف کرتی ہوں۔ بس ایک احتیاط کرتی ہوں کہ جب فریج میں چیزیں رکھتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کسی ٹرے یا کنٹینرز میں رکھتی ہوں کہ اگر کوئی چیز اتفاق سے گر جائے تو وہ سارے فریج کو گندا نہ کرے، بلکہ اگر اسی چیز ٹرے کے اندر گرتی ہے تو پھر اس کو کیلے اٹھا کے دھو لیتی ہوں۔ بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے، سارے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو پھر اگر ایسا ہو جائے تو پھر پورا وہ کلین کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ ضرور مجھ سے شیئر کیا کریں، کیونکہ میں بہت زیادہ باہر نہیں جاتی ہوں، نہ ہی کسی سے بات کرتی ہوں، زیادہ تر ٹائم ابھی گھر میں ہی گزرتا ہے، تو آپ لوگوں کے کمنٹس میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ آپ نے فاطمہ کے بارے میں پوچھا، 4 5 لوگوں نے پوچھا اور ساتھ میں ٹک ٹاک پہ بھی بہت لوگوں نے پوچھا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن فاطمہ کے حساب سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کی کیا سٹوری تھی اور کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے فاطمہ ایسے ہوئی۔ تو میں جب بھی فاطمہ کے بارے میں بات کرنا شروع کرتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں میں رونا ہی شروع کر دیتی ہوں،
لیکن میرا صرف یہی نہیں ہوتا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، بس مجھے اسی کے اوپر دھیان دینا ہے۔ بڑی بیٹی بھی میری ہے، تو اس کو سکھانا، اس کا ساتھ دینا، اس کا بھی خیال رکھنا میری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ وہ کنٹینر سے تھے جن کے بارے میں آپ سے کہہ رہی تھی۔ باقی میں نے آپ سے کہا کہ میری بہت سادہ سی زندگی ہے، سادہ سی عادت ہے، اور جو میرے پاس ہو سکتا ہے کہ ہیلپ ہو سکے، جو جیسے میں کام کرتی ہوں، دوسروں کو اگر بتا سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بس دعا کریں کہ ہم اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت ہماری بیٹی کے ساتھ اس میں نکال دے۔ میں ہر روز سب کے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کے صدقے میرے بچوں کو بھی صحت دے۔ تو فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، میں ایک دن فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ یہ پورا کلین ہو گیا تھا۔ میں نے چیزیں بھی جب سیٹ کی تھی تو ان کی بھی ویڈیو بنائی تھی، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی، تو پھر اس لیے وہ بھی کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، فریزر کی بھی اور اس کی بھی۔ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ فریزر میں بہت سی چیزیں آرگنائز کر کے رکھتی ہوں کہ کبھی ہاسپٹل وغیرہ جانا پڑ جاتا ہے تو بچے یا ہسبینڈ اپنے حساب سے کھانا بنا کے تو کھا لیں۔ زندگی میں بہت کوشش کی ہے کہ آسانیاں بانٹ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔